السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کا دل بے چین ہے، بے سکونی ہے، گھبراہٹ کا شکار ہے، آپ پریشانیوں کا شکار ہیں، غم کا شکار ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کا دل پر بوجھ ہے، آپ کو نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا، عبادت کرنے میں شوق اور جذبہ پیدا نہیں ہوتا، تو اس گھبراہٹ کی، بے چینی کی، عبادت میں دل نہ لگنے کی اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم یہی وجوہات جانیں گے، اور آج کی ویڈیو اہم ہے، اور یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدلنے کے لیے بہت اہم ثابت ہوگی۔ اور آخر میں ایک وظیفہ بھی بتاؤں گا جس پر عمل کر کے آپ اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں، آپ سکون پا سکتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دلوں کا سکون اور اطمینان یہ صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ انسان اللہ کا ذکر کرے تو دل کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا، اور پریشانیاں دور ہوں گی۔ انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برسیں گی تو انسان اللہ کا ذکر کرے، اور سب سے افضل ذکر وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کے بعد پھر استغفار کا ذکر، اس کی کثرت کرے۔ استغفار یہ دلوں کو سکون دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، پریشانیاں غم دور کرتا ہے، دل کی بے چینی کو دور کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، ایک دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر گناہ کرتا چلا جائے تو یہ سیاہ دھبے، سیاہ نقطے اس کے دل پر لگتے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان کا دل بوجھل ہو جاتا ہے، انسان کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، پھر اس کا عبادت میں دل نہیں کرتا، پھر نماز میں دل نہیں لگتا، سستی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت ہمیں دی ہے کہ اگر گناہ ہو جائے تو پھر فوراً استغفار کر لو۔ وہ استغفار کی نعمت ہے کہ انسان سے گناہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، نہ جانے انجانے میں گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو انسان فوراً استغفار کر لے۔ جب استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سیاہ نقطے کو، اس دھبے کو جو اس کے دل پر لگا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو جب سیاہ نقطہ مٹے گا، اور یہ استغفار کی برکت سے مٹے گا، تو جب یہ مٹے گا تو دل کی گھبراہٹ، بے چینی، دل کا بوجھ اور نماز میں دل نہ لگنا، یہ کیفیات انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، استغفار کو اپنے پر لازم کرے۔ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا نام نہیں ہے، بلکہ استغفار سے دنیا کے اور بھی مسائل حل ہوتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، رزق اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، غمی دور فرماتے ہیں۔ تو استغفار کی بہت ساری برکات ہیں۔ آج انسان گناہ کرتا ہے اور شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ تمہارے گناہ تو بہت بڑے بڑے ہیں، تمہاری توبہ نہیں ہوگی، تمہیں اللہ معاف نہیں کرے گا، تمہیں استغفار کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اے میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ تم اگر اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہو، اسراف کر چکے ہو، گناہ کر چکے ہو، تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، سچے دل سے معافی مانگو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور معاف کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ استغفار کرنے سے، تقوی اختیار کرنے سے، گناہوں سے بچنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرمائے گا، اور تمہاری اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا، تنگ راستوں میں راستے بنائے گا، یعنی مشکل اور بند راستوں میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا، راستے کھلیں گے، اللہ تعالیٰ منزلیں آسان فرمائے گا، تو اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے بچائے گا اور رزق عطا فرمائے گا ایسی جگہ سے جہاں سے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ تو استغفار یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، استغفار کو اپنے پر لازم کر لو، استغفار کو لازم کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر غم اور پریشانی سے، تنگی سے نجات عطا فرمائے گا، تمہیں ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ تمہارے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ تو استغفار سے رزق اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اسی طرح ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت زیادہ پریشان تھا، ڈپریشن کا شکار تھا، نیندیں ختم ہو چکی تھی، اور اس کے دل پر بوجھ تھا، نمازوں میں اس کا جی نہیں لگتا تھا۔ تو یہ ایک نیک آدمی کے پاس گیا، اس سے جا کر اپنی ساری کیفیت بتائی، تو اس نے اسے استغفار پڑھنے کا کہا۔ تو
تو اسے استغفار پڑھا تو چند دنوں میں اس کو سکون ملنے لگا، اطمینان ملنے لگا، اس کی زندگی میں برکت آنے لگی، رزق میں برکت آنے لگی، اس کی پریشانیاں ختم ہونے لگی۔ تو استغفار کو اپنے اوپر لازم کیا جائے، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے تو اللہ تعالیٰ پریشانی دور فرمائے گے۔ تو استغفار استغفر اللہ ربی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح میں نے شروع میں بتایا کہ آخر میں ایک وظیفہ بتاؤں گا، وہ وظیفہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس استغفار کو 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام اسے ضرور پڑھا کرے، اور استغفار آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز کے بعد پڑھیں، آپ فجر کے بعد پڑھیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھیں، تہجد کے وقت پڑھیں، ہر نماز کے بعد چند مرتبہ پڑھ لیں، 33 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، اور صبح شام 100 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ تو اس استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو انشاءاللہ آپ کی طبیعت میں سکون آئے گا، بے چینی ختم ہوگی، دل کو سکون ملے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون آئے، پریشانیاں ختم ہوں، دل کی بے چینی ختم ہو، دل کا بوجھ ہلکا ہو، تو آج سے آپ استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور کمنٹس میں ضرور لکھیں استغفر اللہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا، آپ کے حالات بہتر ہوں گے، آپ کی زندگی بدلے گی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آل بٹن کو پریس کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔